الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان غفر لهما قبل أن يتفرقا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز سامعین حضرات، کل کے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کے اندر ان کو خطاب کیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سے لے کر إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ تک، یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو یہ صاف الفاظ کے اندر یہ کہتے تھے: لا يرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے تھے ہماری ملاقات کی، ائت بقرآن غیر ھذا، لے کر آؤ اس قرآن کے علاوہ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو، یعنی جو آپ اس قرآن کے اندر جو توحید کے مسائل ہیں، جو توحید کی آیات ہیں، ان کو نکال کر آپ ایسے کرو کہ ہمیں قرآن پیش کرو۔ تو ان کے بارے میں ساری تفصیلاً آپ سے بات ہوئی۔ تو حلال حرام کا جو امتیاز ہے، جو حلال حرام شریعت بنانا ہے، یہ صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ قرآن مجید بنانا، شریعت بنانا پیغمبر کا کام نہیں۔ ابو جہل کی لڑکی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو جویریہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگی: حضرت ارادہ تو ہے۔ آپ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الست احرم حلالا ولا احل حراما، جو چیز حلال ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا، اور جو چیز حرام ہے میں اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ رشتہ تیرے لیے حلال ہے، مگر میں فاطمہ کا باپ ہوں، اور بحیثیت باپ کے مجھے اپنی بیٹی کے متعلق کچھ فکر لاحق ہے۔ وہ یہ کہ میری بیٹی کا مزاج نرم ہے اور ابو جہل کے خاندان کا مزاج سخت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب گھر میں مزاج ایک جیسے نہ ہوں گے تو وہ گھر عذاب بنا رہتا ہے، ہر وقت لڑائی رہتی ہے، اگر کوئی نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ جس طرح میراثی کو کسی نے کہا کہ تمہارا جھگڑا ختم کیوں نہیں ہوتا، کہنے لگا کہ ہم ایک دوسرے کی نوک جھوک کو سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر تو نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب طلاق کا لفظ سنا تو کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اور نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اور عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ تمام عورتوں سے 21 لڑکے اور 19 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بڑا گھرانہ تھا تو کسی شے کو حلال حرام کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے، پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اس کے ساتھ سلاد بھی تھی،
جس طرح آج کل لوگ کھانے کے ساتھ سلاد وغیرہ پیش کرتے ہیں، اس میں پیاز، لہسن، مولیاں، ٹماٹر وغیرہ ہوتے تھے، تو آپ نے باقی کھانا کھایا مگر سلاد نہ کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا حرام ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے، میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ انی انا اجی من لا تناجون، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں جن سے تم گفتگو نہیں کرتے، یعنی میں فرشتوں سے گفتگو کرتا ہوں اور ان کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے بو سے نفرت کرتے ہیں، اور تمہاری طرف وہی تو نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ میں اپنی طرف سے قرآن کریم میں ترمیم نہیں کر سکتا، تو اس وہی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈراتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، مراد قیامت کا دن۔ قل آپ کہہ دیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، نہ تلاوت کرتا میں اس قرآن کی تم پر، رب چاہتا تو میرے اوپر نازل ہی نہ کرتا، مجھے نبی ہی نہ بناتا، مجھے پڑھنے کا حکم نہ دیتا، کیونکہ نبی بنانا رب تعالیٰ پر لازم تو نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، دنیا پیدا فرمائی، اس کا احسان ہے۔ نہ پیدا کرتا تو اس کو کون پوچھ سکتا تھا؟ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کو فنا کرے گا، مگر فنا کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ کسی چیز کے لازم اور واجب ہونے سے مجبور ہو جاتا ہے اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کسی شے میں مجبور نہیں ہے۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ پروردگار تمہیں بتاتا یہ قرآن پاک سب کچھ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو اس کا پیغمبر ہوں، اس کے حکموں کی تعمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی طرف سے تبدیلی اور ترمیم کا اختیار نہیں ہے، میں رکھتا بھی نہیں ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پس تحقیق میں ٹھہر چکا ہوں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے بھی۔ 40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور وہ 40 سال زندگی بھی ایسی کہ نہ ماں کی سرپرستی، نہ باپ، نہ دادا کی، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ مال، نہ دولت۔ ان حالات میں بچے عموماً آوارہ ہو جاتے ہیں، مگر یہاں حالت یہ ہے، حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزرتے تو کیا مکہ کے سردار اور کیا غلام، کیا مرد اور کیا عورتیں، سب آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے ایسا شریف انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور مختلف علاقوں میں تجارت کے لیے جانے والے لوگ، یعنی جہاندید لوگ جو کبھی یمن جا رہے ہیں، کبھی شام، کبھی کہیں اور کبھی کہیں، کہتے تھے کہ کیسا انسان ہے کہ نگاہ پاک، دل پاک، زبان پاک، اور پھر اس زمانے میں کہ لوگ شراب اس طرح پیتے تھے جس طرح یہاں لسی اور چائے پیتے ہیں، اور اسی پینے کو کوئی عیب نہیں سمجھتا۔ لیکن کیا مجال کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی ایک قطرہ بھی آیا ہو، باوجود اس کے کہ اس شراب حلال تھی، اور عقیدے کے مخالف کے باوجود لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اور مشرکوں کے بڑے بڑے خیانت کا یہ عالم تھا کہ غسان کے بادشاہ نے ایک کام کے لیے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں سونے کا ہرن کعبۃ اللہ کے اندر نذرانہ پیش کروں گا۔ رب تعالیٰ نے اس کا کام کر دیا، اس نے سونے کا ہرن تیار کرا کے بھیج دیا، اس کے اندر لیٹ پہنچے لوگ تو دیکھا لوگ آرام کر رہے ہیں، لوگ لیٹے ہوئے ہیں، تو متولیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چچا ابو لہب بھی تھا، یہ موجود تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کا نذرانہ ہے، ہم سے وصول کر لو اور کعبۃ اللہ کی ضروریات پر صرف کر لو، کیونکہ ہم نے جلدی واپس جانا ہے۔ ابو لہب نے وہ سونے کا ہرن وصول کیا اور ہڑپ کر گیا، اس کا دھواں تک نہ نکلنے دیا، اتنی بددیانت تھی۔ اور ادھر دیکھو کہ زندگی پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، پس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے افترا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ پر افطرا یہ ہے کہ کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، قرآن کریم اللہ کی طرف غلط منسوب کر رہا ہو، بلکہ جو ان کے دل میں آئے، جو اللہ نے اس کو کہا بھی نہ ہو، وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہو کہ یہ اللہ نے میری طرف نازل فرمایا ہے۔
وہی قرآن میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر نہ ہوتا، میرے اوپر قرآن کریم نازل نہ ہوتا، اور میں یہ دعویٰ کرتا تو میرے سے بڑا کوئی ظالم نہیں تھا، اور یہ تو نہیں ہے کہ لہٰذا اب تمہارے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ تم رب تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو۔ فرمایا ایک علامت بھی تمہیں بتلا دیتے ہیں، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک شان یہ ہے نہیں ہے فلاح پائیں گے مجرم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ابھی 2 منٹ کے اندر آپ کو بتلائیں گے کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کس کو حاصل ہے؟ اگر اللہ پاک مجھے کامیابی حاصل ہوئی دیں اور ہو گئی، چند سالوں میں سارا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے گا، تو پھر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مجرم لوگ کون ہیں۔ ابھی اس درس قرآن کے اندر 2 مسئلے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے جو پہلا مسئلہ تھا وہ یہ مسئلہ تھا کہ آج کل کوئی بیچارہ انتقال انسان بیچارہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر میت